بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اخلاق سے پیش آیا کرو، کیونکہ عورتیں مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے آپ عورتوں کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے گھر کو توڑ لو گے۔ اگر تم عورت کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے وہ ایسی ہی رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ تم عورت کے ٹیڑھے پن کو سمجھ کر اس کی قدر و قیمت کرو۔ اگر عورت کا ٹیڑھا پن حد سے بڑھنے لگے تو اس کی اصلاح کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ہر عورت میں ٹیڑھا پن ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر تم عورت کے ٹیڑھے پن کو اس کی عادتوں سے الگ کر دو تو عورت عورت نہیں رہے گی، کیونکہ عورت کا ٹیڑھا پن اس کی فطرت کا حصہ ہے جس سے عورت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ مردوں کو ضرور عورت کے اس ٹیڑھے پن کو قبول کرنا پڑے گا۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو عورت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، جس سے یہ مراد نہیں کہ جلد بازی کے مواد سے انسان پیدا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی کا مادہ ہے۔ اس طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی عورت سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں بعض ایسی فطرتی طور پر عادتیں پائی جاتی ہیں جس کو ہم کبھی بھی عورت سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مرد کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کون سی چیز عورت میں ٹیڑھے پن سے پیدا ہوئی ہے، یہ بات تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ عورت کے ٹیڑھے پن سے ان کی طبیعت اور جذبات مراد ہے۔ وہ کس طرح ہر بات کا مطلب الٹ لیتی ہے جو ایک عجیب و غریب انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح فطرت نے مرد کی عقل کو غالب اور جذبات کو مغلوب رکھا ہے، عورت میں یہ سب باتیں الٹ ہیں۔ یہی ان میں فطرتی ٹیڑھا پن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو ٹیڑھی پسلی کی پیداوار قرار دے کر فرماتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا پن سب نازل کا کمال ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر یہ ٹیڑھا پن کیوں رکھا گیا ہے؟ قرآن پاک میں عورت کے ٹیڑھے پن کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے، خدا نے تمہارے ہی جنس سے تمہاریاں بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے دل کی سکونت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو تمہارے لیے محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جہاں قدرت نے عورت کے عنصر کو غالب دکھا دے کر مرد کی جنسی محبت، فطرتی محبت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جذبات کے ساتھ ٹیڑھا پن لازم و ملزوم کے ساتھ ہے۔ یہاں عقل ایک قدرتی طور پر سیدھے راستے پر چلتی ہوئی ہے، وہاں اس میں ٹیڑھا پن بھی شامل کر دیا ہے جس کے بغیر جذبات کی نزاکت اور باغبن کا قدر نہ ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام ایک عظیم الشان حکمت اور فلسفہ کا حامل ہے۔ اس کی مثال کسی دوسری جگہ نہیں پائی جاتی۔ جہاں یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر مرد کو حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں عورت کو فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے پیدا نہیں کیا ہے، میں عورت کو مرد کے جسم سے اس لیے پیدا کیا ہے کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو کہ زمین سے لائی ہوئی مٹی سے عورت کو پیدا کیا۔ عورت کو فرشتوں سے بھی پردہ دیا گیا۔ پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منوایا کہلائی۔ اب یہاں بات کرتے ہیں کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی ہے، کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہاں سے ملا ہے؟ یہاں بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ انسان کے جسم میں پسلی کے پیچھے بے شمار نازل چیزیں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پسلی ان سب کی ڈھال بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی پسلی سے پیدا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ ضرورت پڑنے پر عورت تمہاری ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ جس طرح پسلیاں پیٹ کے اندر سب چیزوں کی ڈھال ہوتی ہیں، عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کر کے یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت مرد کی ڈھال بن سکتی ہے، عورت مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔
اس لیے آپ کو چاہیے کہ عورت کو تیرے پان سے نہیں بلکہ پیار و محبت سے سمجھا کر اس کے ساتھ زندگی بسر کریں تاکہ مشکل وقت میں آپ کے لیے ڈھال بن سکے۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لباس بنے رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مارنے، گالی گلوچ کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے بیوی کو اس طرح نہ مارنے لگے جس طرح غلام پر ظلم کیا جاتا ہے، پھر دوسرے دن جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جائے۔ ایک بار کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ اپنی عورتوں کے لیے پسند کیا کرو۔ عورت کو مت مارو، نہ ان کو گالی گلوچ کرو، نہ ان کو دکھ دے کر جدا ہو جاؤ۔ اگر ایسا موقع آ بھی جائے تو برداشت کر لیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا۔ اپنی بیوی کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنے کی تاکید فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مابوس نہ رکھے کہ اس کی یہ عادت ناگوار گزرتی ہے۔ ممکن ہے کہ عورت کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، عورت پر مشکلات ڈالنے سے منع کیا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، ماں، بیٹی یا بہن کے روپ میں ہے۔ عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، عورت کی دیکھ بھال کرنے کو جنت کا وسیلہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔